نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، رمضان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو لوگوں میں غلط مشہور ہو گئی ہیں، اور لوگ اس غلط بات کو نہ تو کسی سے پوچھتے ہیں اور نہ ہی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ غلط باتیں جو لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، یا وہ غلط فہمیاں جو لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں رمضان سے متعلق، ان میں سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی غلط فہمی اور پہلی بات تو یہ کہا جاتا ہے کہ سحری میں جھینگی مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ اگر جھینگی مچھلی کھائی تو اس سے سحری نہیں ہوگی اور روزہ بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، جھینگی مچھلی سے متعلق علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جھینگی مچھلی یہ مچھلی کے اقسام میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو کھانا جائز نہیں ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جھینگی مچھلی یہ مچھلی کے اقسام میں سے ہے، اس لیے اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو علماء کی دو رائے ہے۔ بہرحال تو اگر کوئی شخص سحری میں جھینگی مچھلی کھاتا ہے تو اس سے روزہ ہو جائے گا اور سحری بھی ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی جھینگی مچھلی کھاتا ہے تو اس کو منع نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے، اولا یہ ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے۔ لیکن اگر کوئی کھا لے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سحر میں اوجھڑی نہیں کھانی چاہیے۔ تو دیکھیے، اوجھڑی کھانا جائز ہے۔ علماء نے جو حلال جانور کی ممنوع چیزیں لکھی ہیں وہ 7 چیزیں ہیں، ان 7 چیزوں میں سے اوجھڑی نہیں ہے۔ اوجھڑی کو پاک صاف کر کے اچھی طریقے سے دھو کے کھا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ اگر کوئی سحری میں کھاتا ہے تو سحری میں بھی کھا سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے دھو کر پاک صاف کر کے کھایا جائے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک بات مشہور ہے لوگوں میں کہ 8 بجے سے پہلے روزہ توڑنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تو یہ بھی بے بنیاد بات ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روزہ آپ کبھی بھی توڑیے، آپ کو گناہ ملے گا، اور اگر آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور اس کی قضا بھی ہوگی۔ اگر جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو 60 دن تک مسلسل روزے رکھیں، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ ہاں، یہ اگر آپ نے کسی مجبوری کی بنا پر آپ نے روزہ توڑا ہے تو صرف اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ 8 بجے سے پہلے اگر روزہ توڑ دیا جائے تو اس سے گناہ نہیں ملتا ہے، تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روزہ کسی بھی وقت توڑا جائے گناہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں زیادہ سونے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بات غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے سو رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے اور زیادہ سوتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ جو سو رہا ہے، جس کی طبیعت چاہتی ہے سونے کی، وہ سو سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات مشہور ہے رمضان سے متعلق کہ رمضان میں بیوی سے رات میں نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ بھی بات بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رات میں اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں، رات میں اپنی بیوی سے جماع کر سکتے ہیں۔ ہاں، روزے کی حالت میں دن کے اندر بیوی سے نہیں ملنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بھی بات بے بنیاد ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور جیسے ہی احتلام ہو آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فوراً جا کر نہا لے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں یہ کوشش کرنی چاہیے آدمی کو کہ اس کا دن پاکی کی حالت میں زیادہ سے زیادہ گزرے۔ اسی طرح یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے، یا بلکہ مشہور کیا، یہ ایک غلط فہمی لوگوں میں ہو گئی ہے، اور بعض علماء کی طرف سے ہی غلط فہمی ہوئی ہے کہ افطاری کی دعا افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، افطاری کی دعا پہلے ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی پہلے پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، بیچ میں پڑھ لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بعد میں پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پہلے پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس پر میں نے مستقل باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ حضرات وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو رمضان میں لوگوں میں غلط فہمی کے طور پر پھیل گئی ہے، اور یہ سب باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات آپ کو معلوم کرنی ہے تو آپ جو ہے واٹس ایپ پر آپ مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔